انسانی زندگی مختلف قسم کی آزمائشوں، امتحانات، مصیبتیں اور مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان کس درجے کا ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ ان میں سے کھرے کون ہیں اور ان میں سے وہ لوگ جو زبانی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن امتحان آنے پر، مشکل آنے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اللہ کے بھی شکوے لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسانی فطرت کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور اس انسان کو بتا دیا ہے کہ مشکل آنی ہے تو پھر کرنا کیا ہے۔ کسی آفت میں گھرے ہیں، کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آن پڑی ہے تو اس وقت کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت بھی کر دی، اس مسئلے کا حل بھی بتا دیا کہ اس مسئلے کا حل تمہیں یوں ملے گا۔ تو وہ چیزیں جو مصیبت کی گھڑی میں انسان کے لیے امید کی کرن ثابت ہوتی ہیں یا اس مشکل گھڑی میں اس آفت زدہ انسان کے لیے ایک مضبوط ہتھیار ثابت ہو سکتی ہیں، ان چیزوں میں سے سب سے قوی اور مضبوط چیز دعا کرنا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں اللہ احکام الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، منیباً الیہ، اس کی امیدوں کا مرکز اور اس کی امیدوں کا صحیح جگہ اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، تو جب اللہ اس کے اوپر اپنی نعمت کرتے ہیں، اس مصیبت سے اسے نکال دیتے ہیں، اس کی مشکل میں مشکل کشائی کر دیتے ہیں، تو نسی ما کان یدعو الیہ، تو پھر لوگوں میں کیا کہتا ہے، دیکھا میری محنت، بڑی مصیبت میرے اوپر آئی تھی، بہت بڑا امتحان میرے اوپر ڈالا گیا تھا، لیکن میں نے فلاں سبب کو اختیار کیا، میں نے فلاں ذریعہ جو ہے اس کے مطابق کوشش کی، محنت کی، دن بھر رات لگا رہا، تو میں اس مشکل سے اپنے آپ کو نکال لیا۔ نسی ما کان یدعو الیہ، تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جو التجائیں کی تھیں وہ کدھر گئی، اسے اپنی محنت یاد آتی ہے، اپنی کوشش یاد آتی ہے، اسباب ذہن کے اندر آتے ہیں کہ فلاں انسان سے میں نے ادھار مانگ لیا تھا، فلاں سے میں نے مدد مانگ لی تھی، فلاں دوست میری مدد کے لیے آ گیا تھا۔ جو ظاہری اسباب ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو مسبب الاسباب ہے اسے بھول جاتا ہے۔ حضرت جی وقار دعا کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ جیسے کوئی انسان، اس کی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اسے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار چاہیے ہوتا ہے، تو مشکل سے بچنے کا، مصیبت سے نکلنے کا، آسانی کی طرف جانے کا مومن کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مومن کے لیے دعا ہے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟
پکارنا، التجا کرنا، رجوع کرنا۔ اب دعا کس سے کی جائے اور کیسے کی جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی کر دی۔ فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتے ہیں، بڑا مال والا سمجھتے ہیں، گاؤں کا وڈیرا سمجھتے ہیں بھی مجھے تو کسی کی ضرورت پڑ سکتی نہیں، میرے پاس تو مال و زر کی فراوانی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ جتنا مرضی مال و زر آ جائے، جتنے مرضی اللہ عہدوں سے نواز دے، جتنی مرضی اللہ طاقت دے دے، جتنے مرضی اللہ بیٹے دے دے، جتنی مرضی اللہ جاؤ حشمت دے دے، بھائیو دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ یقلب اللیل والنہار، اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں لوگوں دن کے بعد رات لانے والا میں ہوں اور رات کے بعد دن لانے والا میں ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، اس کی کرنیں زمین پہ پڑنا شروع ہوتی ہیں تو رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان مصیبت میں گھرا ہے، مشکل میں پڑا ہے، امتحان اس کے اوپر ڈالا گیا ہے، اب اللہ کی طرف سے رحمت ہوئی، دن کا آغاز ہوا۔ یقلب اللیل والنہار، اس مصیبت سے نکالنے والا اللہ، اس مشکل سے نکالنے والا اللہ، انسان کے لیے اسباب آسان کرنے والا اللہ۔ انسان یہ تو سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو میں اس مشکل سے نکلا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ وہ سبب میرے تک پہنچانے والا میرا اللہ ہے۔ اب وہ دن کا آغاز ہوا، وہ سورج نکلا، بڑی اس کی باریک سی کرنیں تھیں، روشنی کے اندر تپش نہیں تھی، آہستہ آہستہ وہ سورج جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ دوپہر کے وقت میں اتنا روشن اور اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے عروج کی انتہا ہوتی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ مجھے نکالنے والا اللہ ہے تو مجھے غروب کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر وہ اپنے اختتام کی طرف آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے اقتدار دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اگر جوانی دی ہے تو اللہ نے دی ہے، اگر تندرستی ہے تو دینے والا اللہ ہے، اگر بیٹوں سے نوازا ہے تو نوازنے والا اللہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ کل من علیہا فان، یہ جاؤ حشمتیں فنا ہونے والی ہیں، یہ عہدے ختم ہونے والے ہیں، یہ اقتدار چھن جانے والے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی بڑے لوگ آئے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ فرعون، نمرود، شداد، حامان، عہدے بھی دیے اللہ نے، حکومتیں بھی دی، اقتدار بھی دیے، مال و زر کی لائنیں لگا دی، جن کا مال و زر اٹھانے کے لیے ہزاروں اونٹ جو ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے اور بھئی ہم اللہ کی راہ میں کیوں دیں، تمہارا اللہ فقیر ہو گیا ہے۔ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تمہارے پاس جتنے مرضی خزانے ہو جائیں، میرے اللہ کے مقابلے میں تم ابھی بھی فقیر ہو۔ واللہ الغنی، حقیقی مال والا تو اللہ ہے، حقیقی غنی تو اللہ ہے، حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، حقیقی شہنشاہ تو اللہ ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہا تم فقیر ہو، مطلب کیا کہ فقیر کا کام ہے ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے رکھے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے، اب ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رب سے مانگے، اور ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، یہ ساری نعمتیں دینے والا تو اکیلا ہے، یہ ساری سہولتیں دینے والا، یہ سارے احسان کرنے والا اللہ تو ہے۔ تو اللہ کا شکر بھی کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے۔ انبیاء نے بھی کہا اللہ ہم بھی تیری رحمت کے فقیر ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اب مصر چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کے حضور یہی دعا کی، اللہ میں تیری رحمت کی طرف فقیر ہوں۔ تو گویا کہ انبیاء نے بھی ہماری اصلاح ایسے ہی کی کہ بھئی ہم سب رب کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں۔
یہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کبھی نہیں تھا، اگر دیا ہے تو اللہ کا احسان ہے، تو لہذا اس کا شکرانہ ادا کیسے کرنا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اگر تم رب سے مانگنا چھوڑ دو گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔